بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور بیسک فوکس اس پریس کانفرنس کا یہی جو الیکٹریسٹی کا جو کرائسس ہے اور جو اس کے اوپر بات انہوں نے کی. لیکن اس میں جس قسم کی انہوں نے بات کی تو انہوں نے جو فیکٹس بتائے میری نظر میں جو انہوں نے خاص طور کے اوپر ایلیٹ کو جو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اشرافیہ, جس اشرافیہ کو جس طرح سے فری بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے یا مطلب اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہیں, اس میں پرائم منسٹر صاحب خود بھی شامل ہیں, اس میں ججز بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں, اور اس کے متعلق انہوں نے جو فیکٹس بیان کیے وہ فیکٹس بیسیکلی میری نظر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ڈسٹارٹڈ فیکٹس ہیں. اور کیا وزیر اعظم صاحب کو مس لیڈ کیا گیا یا ایز اے پالیسی اس طریقے سے ایک یہ الیکٹریسٹی والے مسئلے کے اوپر خاص طور کے اوپر جن لوگوں کو فری بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے جس اشرافیہ کو, اس کو مطلب ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس طرح کا بیانیہ بنایا جائے گیا کہ کس طریقے سے بات کی جائے کہ لوگوں کو جو تاثر ہے کہ جی فری میں بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ اس تاثر کو زائل کیا جا سکے. تو ایسا مطلب ہے کہ مجھے بڑا عجیب لگا. حالانکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جس قسم کے حالات ہیں اور پاکستان میں ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی جو فری پیٹرول, فری الیکٹریسٹی, نہ صرف الیکٹریسٹی بلکہ یوٹیلیٹی بلز جو اور بھی قسم کے ہیں وہ بھی جو ایلیٹ کے لیے وہ سب کچھ فری ہوتا ہے, اور پھر ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ سب چیزیں مطلب ہے کہ ان کو بہت حد تک فری پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور اس کی جو بل ہوتا ہے اس کا جو برڈن ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئرز کے اوپر ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جو خزانہ ہے, جو قومی خزانہ ہے, بوجھ سارا اس کے اوپر پڑتا ہے. تو اچھا اس میں تھوڑی سی اب میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ صرف جو انہوں نے انفارمیشن مانگی, پھر کاؤنٹر چیک کیا, ویریفائی کیا, اور جب یہ کاؤنٹر چیک اور ویریفیکیشن کی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو کراس چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں. اور انہوں نے انفارمڈ جو ہے نا وہ بات کی کہ جی جو میڈیا کے حوالے سے کہ آپ تحقیق کر لیں پہلے, اور جو حقیقت ہو اور اس کے اوپر اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا انفارمڈ اوپینین بھی آنا چاہیے اور انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر جب یہ بات کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی جو ججز کی بات انہوں نے کی, انہوں نے جنرلز کی بات کی کہ جی کسی کو فری بجلی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ جو ہے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, اور انہوں نے کہا کہ اگر فری بجلی کسی کو دی جاتی ہے تو وہ صرف وابڈا کے امپلائیز ہیں یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز بولتے ہیں یا جو جنریشن جو پاور جنریشن کی کمپنیز ہیں کہ جی ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے الیکٹریسٹی اور فری الیکٹریسٹی. اور اس کا پھر بتایا بھی کہ کتنا کوانٹم ہے اس کا, کتنی بجلی کس کو, خاص طور کے اوپر 17 گریڈ سے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے جو کہا کہ جو بالکل سینئر گریڈ 21 یا 22 کے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل بغیر لمٹ کے. پھر کیا سولوشنز اس کے لیے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی جو ان کی انفارمیشن ہے انہوں نے انفارمیشن متعلقہ اداروں سے بھی بات کی, اور پھر انہوں نے اپنی بات کی کہ ہم نے بھی ویریفائی کیا ہے کہ جی نہ جنرلز کو اور نہ ہی ججز کو فری بجلی پرووائڈ نہیں کی جاتی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں بات نہیں کی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہیں. اب میں پورے وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں کرتا, لیکن ان کا ایک پرائیویٹ ریزیڈنس میں یہاں پہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جی چلیں دفتر ہے آپ کا اور پورا جو آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے پورا وہ ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ظاہر ہے اس کا جو بل ہے وہ وزیر اعظم نہیں دیں گے, لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک محدود سا ایک اکاموڈیشن ہے پرائم منسٹر کے اپنے ذات کے لیے, ان کی فیملی کے لیے. اس کا بل پرائم منسٹر صاحب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, تو اس کے بارے میں مطلب ہے کہ جو قانون ہے یا جو پالیسی ہے اس کے تحت پرائم منسٹر اپنے ذاتی جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ, ذاتی سے مراد آفیشیل, لیکن جو اپنی ان کی پرسنل فیملی کے لیے ہے اس کے لیے وہ کوئی پیسہ نہیں دیتے. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہے وہ ان کا, میں پوری پریزیڈنسی کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں پہ انہی کا جو اپنا پرسنل جو ان کا ریزیڈنس کے لیے وہاں پہ جو جگہ
جو بھی ایلوکیٹڈ ہے محدود وہ جو دی گئی ہے ان کو اس میں جتنی بجلی وہ مطلب ہے کہ جتنی مرضی بھی وہ بجلی استعمال کر لیں ان کو کوئی بل پے نہیں کرنا پڑتا، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ پریزیڈنٹ کی نہ پرائم منسٹر کی۔ اچھا، پرائم منسٹر جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد مطلب جب ان کا اپنا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو فارمر پرائم منسٹر کو اس قسم کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہوتی، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ یہ سہولت یہ ہے کہ جی جب وہ ایکس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، مطلب ہے کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، تو ان کو 2000 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے ریلیونٹ بتاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ نہ صرف ان کو بلکہ اگر سابق صدر فوت ہو جائیں تو ان کی جو بیوہ ہیں ان کو بھی جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے ان کو 2000 یونٹ بجلی کے پرووائڈ کی جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری یوٹیلیٹیز ہیں، گیس کا بھی ان کو گیس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے فری میں، ایک لمٹ ہے اس کی بھی، اسی طرح پانی کی بھی فراہمی جو ہے ان کو فری کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ججز کا بھی ہے، جو سرونگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور جو ہائی کورٹس کے، ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہوں گے جتنی زیادہ وہ بجلی چلائیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور ان کو بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ جبکہ ریٹائرڈ جب ہو جاتے ہیں وہ، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو 2000 یونٹ فری بجلی ملتی ہے، جبکہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کو 800 یونٹ بجلی ملتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ اور بھی جو چیئرمین نیب، چونکہ ان کا بھی جو پرس اینڈ پریولیجز ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی سہولت ہے کہ وہ بے شک بحیثیت چیئرمین سرکار کے گھر میں ہوں، سرکاری گھر میں رہائش پذیر ہوں یا اپنے ذاتی میں، تو رینٹ بھی ان کو ملے گا، اور اس کے علاوہ جتنے یوٹیلیٹیز کے جو بلز ہوں گے وہ ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ ان کو مطلب ہے کہ وہ بھی ان کو ملیں گے۔ اچھا، اس طرح اور بھی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، جہاں تک مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہو گئے اور جو ممبرز ہوتا ہے کمیشن، ان کی بھی چونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے، ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ ایک جج کے برابر دیے جاتے ہیں اس کو، اور اسی لحاظ سے ان کی وہی والی بات کہ وہ فیسلٹیز بجلی فری والی بجلی ان کو بھی ملتی ہے۔ پھر چونکہ جو ان کے کمیشن کے دوسرے ممبرز ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہوتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ان کو وہ والے سارے پرکس اور پریولیجز ملتے ہیں۔ اچھا، فیڈرل امبوڈسمین کا حال بھی یہی ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ جی جو فیڈرل امبوڈسمین ہی صرف نہیں بلکہ ایسے ادارے جو کہ کواسی جوڈیشل جن کی جاب ہوتی ہے، ان میں چونکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج جہاں پہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے یا ہوتے ہیں، ان کے بھی یہ ساری فیسلٹیز فری بجلی والی اور فری یوٹیلیٹیز والی دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور سلیکٹڈ آفیسز ہیں، جس طرح فرض کریں کہ وہ اس لحاظ سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جس طرح فرض کریں کہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو گئے اور اس طرح کے لوگ، تو ان کے ظاہر ہے ان کی تو سیلریز ویلیز بھی ہے زیادہ ہوتی ہیں اور یوٹیلیٹیز بھی جنرلی کورڈ ہوتی ہیں۔ اب فوج میں کیا حالات ہیں، اب اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو قانون سے یا لکھا ہوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جی جس طرح میں پریزیڈنٹ کی بات کر رہا تھا، پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا، اور اسی طریقے سے چیف منسٹرز، گورنرز بھی کورڈ ہوتے ہیں، ان کی بھی جو یوٹیلیٹیز بل جو ان کے اپنے پرائیویٹ جو ان کا آفیشیل ریزیڈنس کا جو پرائیویٹ ان کا پارٹ ہوتا ہے جو اپنی فیملی کا، اس کی بجلی ظاہر ہے وہ سب وہ دیتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میرا خیال ہے آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر فورس چیف کے بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اوور آل پوری اسٹیبلشمنٹ، جس طرح اگر آرمی ہاؤس چلے جائیں تو وہاں تو بہت بڑی ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، پھر بجلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا آرمی چیف کی جو اپنی رہائش، جو آفیشیل جو ان کی ذاتی رہائش ہے، جس کا جو بے شک اس میں 3 کمرے یا 4 کمرے یا واٹ ایور جتنی بھی وہ رہائش ہے، تو کیا اس کا بل آرمی چیف دیتے ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ جس طرح باقیوں کا ہوتا ہے ان کا بھی اسی طرح ہوتا ہوگا، اور ایئر فورس چیف کا بھی اور نیول چیف کا بھی۔ اگر اس سے ڈیفرنٹ ہے، اگر اس کی وہ ہے کہ وہ اپنی جیب سے پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ اگر فرض کریں کنفرمیشن ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اسی طرح کور کمانڈرز کی، چونکہ وہاں پہ بھی ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ یہ وہی والی بات کہ جو
جو ایک محدود حصہ وہ استعمال خود کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ، جو ان کی اپنے فیملی کے لیے، جو مطلب ہے کہ جتنا بھی وہ اس اوور آل گورنر ہاؤس کا وہ پارٹ ہوتا ہے، تو کیا اس کی بجلی کا بل وہ خود دیتے ہیں یا حکومت کی طرف سے یا پبلک جو ٹیکس پیئرز منی ہے اس میں سے جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اسی طرح ہے کہ جی وہ اس طرح سے. لیکن عام اگر کوئی جنرل ہے، فرض کریں پوسٹڈ ہے کہیں پہ، اور وہ جس طرح فوج کے باقی ڈفرینٹ آفیسرز ہوتے ہیں، بریگیڈیئرز اور کرنلز، ان کو مختلف ہاؤسنگ گھر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، فلیٹس میں بھی رہتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ سارے جتنے بھی ہیں جو ان کے بل ہوتے ہیں وہ اپنا خود دیتے ہیں. تو یہ کیا جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، میجر جنرلز ہیں، اگر وہ اس طرح کی کوئی اسائنمنٹ ہے جس میں ان کے رہائش کے لیے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میں نے کور کمانڈر کی بات کی، جی او سی کی بات کی، اور جو اسی لحاظ سے، تو کیا وہ اپنی جیب سے پرووائڈ کرتے ہیں یا سرکار ان کے اس قسم کی جو بلنگ ہے وہ دیتی ہے؟ تو یہ ابھی اس کی کنفرمیشن اگر ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرا اندازہ یہی ہے کہ اسی طریقے سے وہ یعنی کہ وہ اوور آل اسٹیبلشمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں کور ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کا یہ بیان، میں نے پھر اس کے اوپر آج لکھا تو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پھر اس میں چونکہ قانون کے حوالے بھی ہیں، رولز کے حوالے بھی ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کا یہ بیان حقائق پر مبنی نہیں کہ صرف وابڈا کے موجودہ اور ریٹائرڈ ملازمین کو بجلی ملتی ہے اور ججوں اور جرنیلوں سمیت کسی اور کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں، کیونکہ نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے حاضر سروس ججز کو یوٹیلیٹی بلز بشمول بجلی کے بل حکومت ادا کرتی ہے، بلکہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ججوں کو بھی بجلی کے 2000 یونٹس مفت ملتے ہیں، جبکہ ہائی کورٹس کے سابق ججز کو ماہانہ 800 یونٹ بجلی مفت ملتی ہے. صرف یہ نہیں، موجودہ صدر اور وزیر اعظم بغیر کسی حد کے بجلی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ریٹائرڈ صدر کے 2000 یونٹ ماہانہ مفت ملتے ہیں، اور یہ سب رقم ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا کی جاتی ہے. چیئرمین نیب کو بھی سپریم کورٹ کے جج جیسی سہولیات حاصل ہیں جن میں مفت بجلی شامل ہے. وزیر اعظم سروسز چیف کے بارے میں جو دعویٰ کیا، اس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی. صدر مملکت کے تنخواہ الاؤنس اور استحقاق ایکٹ 1975، جس میں 2018 میں ترمیم کی گئی، کے سیکشن 7 میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کو بجلی اور گیس کی کھپت کے اصل چارجز ہر سال ادا کیے جائیں گے. صدر کی پینشن ایکٹ میں بتایا گیا کہ انہیں بجلی کے 2000 یونٹس، جبکہ گیس اور پانی کی مد میں 10 HM3 ملے گا. یہ گیس کے اس میں ان کو 3 HM3 ملے گا. اکتوبر 2020 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے انکم ٹیکس اور اثاثوں کی اپنی تفصیلات جاری کی تھیں، اس کو پبلک کیا تھا، اور وہ شاید ابھی بھی آپ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ مل جائے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد فوائد میں 2000 یونٹ بجلی، 25 MH وہی جو HM3 گیس، پانی اور 300 لیٹر پیٹرول ماہانہ شامل ہے. ہائی کورٹ کے ججز کے جو لا ہے، اس کو جو سیلری پینشن آرڈر 1997 میں نہ صرف حکومت کی طرف سے بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی کے لیے ادائیگی کے ذکر ہے، بلکہ سیکشن 28 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کو ریٹائرمنٹ اور ان کے انتقال کے بعد ان کی شریک حیات کو مخصوص مراحت حاصل ہوں گی، جس میں ماہانہ 800 یونٹ بجلی کے ساتھ ساتھ ماہانہ 25 HM3 گیس شامل ہے. وہ تمام اچھا، اس کے علاوہ جو باقی ہیں اس پکس کا ہم نے، چونکہ ہم نے بجلی کی یوٹیلیٹی بلز کی بات کریں تو اس لیے تھوڑا سا اس کے اوپر وہ فوکس ہے. وہ تمام نیم عدالتی عوامی دفاتر، مطلب ہے کہ قواسی جوڈیشل پبلک آفس ان کو بولتے ہیں، لائک نیب، یہ جو الیکشن کمیشن، وفاقی محتسب وغیرہ کے عہدے جہاں ریٹائرڈ ججز، سابق جنرلز یا ریٹائرڈ سرکاری ملازمین تعینات ہوتے ہیں، ان کی رہائش کے یوٹیلیٹی بلز بھی سرکاری خزانے سے ادا کیے جاتے ہیں. نیب کی ایک دستاویز کے مطابق چیئرمین نیب جب تک عہدے پر رہیں گے سرکاری گھر میں رہیں گے اور ان سے کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا. اس گھر کی مینٹیننس سرکاری اخراجات پر ہوگی اور تمام تر یوٹیلیٹی بلز حکومت ادا کرے گی. سرکاری رہائش گاہ کے عدم دستیابی کی صورت میں یا چیئرمین کسی نجی گھر میں رہائش اختیار کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گھر کا کرایہ، الاؤنس کے علاوہ دیکھ بھال اور تمام سہولیات کے اخراجات
حکومت ادا کرے گی. سو یہ ایک آپ دیکھیں یہ بریف ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام غریب جتنا بھی اب 15-20 ہزار تنخواہ ہے تو اس کا 30 ہزار بل آ گیا اور اس کو بل ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ایون یہ جو آپ پریزیڈنسی چلے جائیں, آپ جو پی ایم آفس کی بات کر لیں, اور یہ جو چھوٹے ملازمین جو جن کو اصل میں چھوٹے ملازمین ہوں یا عام جو پاکستانی جو غریب لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے, ان کو اگر یہ سہولت دینی ہے مفت فری بجلی کی تو سہولت تو ان کو جتنا آپ مطلب ہے کہ دے سکے تو دینی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سارے کا سارا یہاں پہ زور ایلیٹ کے اوپر ہے کہ ایلیٹ کی کیسے سہولتیں, ان کی اخراجات, تنخواہیں بھی زیادہ ان کی, اور ان کے اخراجات یوٹیلیٹیز کے اور ان کے پیٹرول کے وہ سارے بھی گورنمنٹ دے گی. یعنی کہ تنخواہیں بھی زیادہ, سہولتیں بھی سب کچھ ان کے لیے زیادہ, اور پھر یہ بجلی کے بل پیٹرول کے بل وہ بھی سارے حکومت بھرے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ہمارے ملک کی ایک یہ پالیسی ہے, اور جس کو انفارچونیٹلی جو یہ گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ایکسپلینیشن دی تو یہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, ان کو مطلب ہے کہ پروٹیکٹ کیا گیا اس لحاظ سے, جبکہ ان سے سہولتیں لینی ہیں ان سے. اور ظاہر ہے جب ایلیٹ کے اوپر یہ اتنا نہیں میٹر کرتا کہ کتنا زیادہ کتنا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایلیٹ کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کی علامتی حیثیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ وہ وڈرا کرتے ہیں تو لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے صدر, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے جج, بڑے بڑے جج, ہمارے جنرلز اور یہ سب لوگ یہ جو ہیں, ان کو جو فری میں سہولتیں دی جاتی ہیں وہ وڈرا اس لیے کی جا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, پاکستان اکانومی کے لحاظ سے ہمارے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے نا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے اشرافیہ, اس کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ پہلے پروٹیکٹڈ ہیں, اور کوئی اثر نہیں ہے جو ملک کے حالات ہیں, اکانومی کے حالات ہیں, اس کے لیے قربانی دینے کے لیے یہ طبقہ مطلب تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.